الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مباركة الصلاة نور أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم و مکرم علماء اعظام بزرگان دین مذہب اسلام اور ایمان سے تعلق رکھنے والے ایمانی اسلامی دینی میرے نوجوان بھائیوں، آج کی مجلس مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے بہت سارے اہم امور کی جانب توجہ دلانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر ٹاپک اور ہر موضوع ایک بہت اہم موضوع اور ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کے منعقد کرنے والوں کو بہترین بدلہ اور صلہ نصیب فرمائے۔ مجھے اس وقت اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ نماز ہے، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ میں چند موٹے مسائل ذکر کروں گا، کیونکہ نماز کا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے اور ایک لمبا وقت طلب ہے، تو تھوڑے موٹے مسائل ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا، کیونکہ ہمیں اس کے بعد دوسرے حضرات کو بھی سننا ہے۔ خود میں بھی محتاج ہوں، کہنے والا ایسا نہیں کہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ آپس میں مذاکرہ ہوگا، گفتگو ہوگی، جس سے میرے لیے بھی سیکھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور نماز جیسا اہم امر، جس کی قرآن مجید میں جس کا تذکرہ 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جس کا ذکر فرما رہے ہیں، اس عبادت کو اچھی طرح ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھی جائے، بہت ساری روایتیں نماز کی فضیلتوں پر ہیں۔ نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں اور جو دھمکیاں دی گئی ہے وہ احادیث میں ذکر کی گئی۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جو ایک خیمہ قائم کرتے ہیں، جھوپڑ پٹی باندھتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک ایسا ستون ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس پورے خیمے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بیچ والا ستون نکال لیا جائے تو وہ خیمہ گر جائے گا۔ نماز کی مثال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کے بہت سارے شعبے، بہت سارے عبادتیں ہیں،
اور اس کا جو مین ستون ہے، مین جڑ اور مین بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کے اندر سستی اور کاہلی کی، اس کی پرواہ نہ کی، گویا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، پورے دین کو خراب کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا وقت ہے، جماعت سے نماز پڑھنا۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے، اور اس کی کتنی بڑی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے نماز کا وقت ہو اور میں چند لوگ کسی کو حکم دوں کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھا دے، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جن کو رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالم والوں کے لیے، شرین پرین جانوروں تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں کو جلا دو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی تاکید ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والی ہو جائے۔ سب سے پہلے نماز کے اندر وضو کیا جاتا ہے۔ وضو انسان کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ انسان بہت سارے باہر کے گندے ماحول سے آتا ہے، اس کے بدن کی پاکی ہو جائے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، فوراً ہم مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اس کے بعد آدمی جلدی جلدی آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کیا یا نہیں کیا، وضو کرتے بھی ہے، لیکن جلدی جلدی وضو کرنے میں ایسی کوتاہی اور کمیاں رہ جاتی ہے کہ جو فرائض ہے وضو کے 4، اس میں سے کسی جگہ خشک رہ گئی اور پانی نہیں پہنچا تو وہ وضو نہیں ہوا۔ اور خاص طور پر کوہنی کا یہ حصہ، اس کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے کہ آدمی جلدی جلدی وضو کرتا ہے، اس نے نل چالو کیا اور پانی بہا دیا، وہ سمجھتا ہے کہ تمام حصوں پر پانی پہنچ چکا، عامتاً یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوہنی کے اوپر تک، اس پورے ہاتھ کے اوپر پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر وہاں پر پانی نہیں پہنچا تو یہ وضو صحیح نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے جو نماز کی تاکیدیں بتلائی، وہاں پر یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر آدمی کو بھوک کا تقاضا ہے، کسی دوسری چیز کا تقاضا ہے، یا پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے، تو اس چیز کو پہلا پورا کرے، اس کے بعد نماز میں شامل ہو، تاکہ آدمی کا دل اور دماغ نماز کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس کا اہتمام کب ہوگا؟ جب اذان سے پہلے ہی ہماری تیاری ہو، ہمارا ذہن اور دماغ نماز کے لیے تیار ہوگا کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، تو آدمی پہلے سے پیشاب پانی ٹوائلٹ، اگر بھوک کا تقاضا ہے، اس سے فارغ ہو جاوے، اور اس کے بعد نماز پڑھے گا تو نماز میں دل لگے گا۔ نماز میں دل لگانا ہے۔ آج ہماری کوتاہی، میری بھی یا تمام لوگوں کی کوتاہی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے نماز میں کون سی سورت پڑھی، نماز کے بعد فوراً پوچھ لیا جائے کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، حالانکہ خود میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، لیکن ہم بھول جاتے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی، وہ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، کیونکہ نماز کا اہتمام پہلے سے دماغ اس کے لیے تیار نہیں تھا، ہمیں اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث جبریل، اس میں ایک طریقہ بتلایا۔ حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسا کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے،
گویا کہ اس آنکھوں کے ذریعے دنیا کے اندر اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ارشاد فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں ہماری یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم پہلے ہمارا یہ ارادہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، تیرے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو کم از کم یہ خیال تو کر کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہم ایسی نماز پڑھے کہ یہ میری نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر کسی کی موت کا وقت بتلا دیا جائے، ابھی 7:55 ہو رہی ہے کہ 8 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کو اب جو کام کرنا ہے کر لیجئے 5 منٹ میں، وہ آدمی کتنے اہتمام کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ ہم جو بھی نماز پڑھے ہمارا استحضار دھیان اور دل یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز ملے یا نہ ملے یہ میری آخری نماز ہے۔ تو آدمی کتنے اہتمام سے پڑھے گا، اور کسی کو کیا پتا ہے کہ کس کی موت کب کس جگہ لکھی ہوئی ہے۔ ابھی آدمی کا منہ بائیں جانب ہے، اس میں وہ طاقت اور سکتنے کے سامنے بھی منہ آئے اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو نماز سے جو بھی نماز پڑھی جائے اس میں آدمی یہ اہتمام کرے، یہ دھیان رکھے کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اچھی طرح نماز کو ادا کرے۔ تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہماری ایک کمی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب دیر سے آئے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، تو بھاگتے بھاگتے مسجد میں جماعت خانے میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے نہیں آنا ہے، پہلے امام صاحب کا رکوع ہو جائے تو ہو جانے دیجئے، لیکن ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے گھر پر جاتے ہیں، کلیکٹر کے آفس میں، معاملتدار کے آفس میں جاتے ہیں، اور کلیکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہو، تو ہم کتنے اہتمام اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے جاتے، اس کے ٹیبل کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے۔ ہمیں ادب اور احترام، مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھی طرح چل کر نماز میں شریک ہونا ہے۔ اگر ہم جلدی بھاگیں گے، دوڑیں گے، اس کی وجہ سے آواز ہوگی، ہماری آواز کی وجہ سے جو لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ امام صاحب کا دھیان بھی پیچھے چلا جائے گا جہاں پر یہ دوڑ بھاگ کی آواز آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امام صاحب 4 کی بجائے 5 یا 4 کی بجائے 3 بھی پڑھا دے۔ تو یہ ہماری غلطی نہ ہو جاوے، ہم اس کا اہتمام کریں ادب اور احترام کے ساتھ۔ دروازہ بھی اچھی طرح کھولا جائے، دروازہ جلدی کھولنے بند کرنے میں آواز نہ کرے تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اس کے بعد جب ہم نماز میں شرکت کے لیے آ جاوے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم جلدی بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، اللہ اکبر بولا یا نہیں بولا، اگر بولا بھی ہے تو ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ کر قیام کرنا ہے، اور قیام کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے۔ ڈائریکٹ آدمی رکوع میں چلا گیا تو اس کا قیام نہیں پایا گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں ایک دوسری غلطی اور کوتاہی ہماری یہ ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں، اسی صورت میں رکوع میں ہم باہر سے آئے اور جلدی ہم رکوع پکڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے، تو ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، موبائل لے کر یا بات کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ جب امام صاحب سجدہ وغیرہ ختم کر لیں گے اس کے بعد دوسری رکعت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، ہم اپنے امام کو جس حالت میں پاوے اس حالت میں ہمیں شریک ہو جانا ہے۔ چاہے امام صاحب کو ہم سجدے کی حالت میں پایا، مسجد میں داخل ہوئے امام صاحب سجدے کی حالت میں ہے،
اللہ اکبر کہہ کر قیام کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اسی سجدے میں ہمیں شامل ہو جانا ہے۔ ایک سجدے کا ثواب، دو سجدے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہمارے پاس نیکیوں کا اتنا ڈھیر ہے کہ ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ بھلے وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، دوسری رکعت سے وہ ہماری پہلی رکعت ہوگی، ایک دو جو بھی مل جائے گی، لیکن دو سجدے، ایک سجدہ ہمیں مل گیا تو اس کا ثواب ملے گا، ثواب سے محرومی نہیں ہے۔ اور بندہ اور انسان رب تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک جس حالت اور پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ سجدے کی حالت ہے، کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب۔ سجدے کی حالت ایسی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے قدموں میں، قدم وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گیا، اور جو کسی کے قدموں میں گر جاتا ہے اسے واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ ہوتا ہے۔ ہمیں سجدہ کرنا ہے تو اس کمی اور کوتاہی کو ہمیں دور کرنا ہے کہ جس حالت اور پوزیشن کو امام صاحب کو نماز میں پاوے، اسی حالت میں سجدہ ہو تو سجدے میں شامل ہو جانا ہے، پیچھے کھڑے نہیں رہنا ہے۔ نماز کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو نیت کرنا ہے کہ میں یہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء، اس امام کی اقتداء کے اندر، تو امام کی اقتداء کی نیت کرنا ہے۔ اب بولنے کی ضرورت نہیں کہ قبلے کے سامنے موجود ہی ہے، بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نماز فرض ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا فجر یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس امام کی اقتداء میں یہ ہماری نیت۔ نیت نام ہے دل کے استحضار کا، دل کے اندر اس کا دھیان ہو جائے کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بول لے تو بہتر ہے کہ زیادہ استحضار ہو جائے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، کم از کم اتنی نیت آدمی کر لے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے۔ اللہ اکبر میں ہمارے جو انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھے کانوں کی لو ہے، اس کے سامنے رکھنے چاہیے، اس کو پکڑ لے تو بھی بہتر ہے، اور نہ پکڑے اس کے سامنے ہے تو یہ انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کی جانب رہے۔ نماز کے اندر ہمارے یہ جو تمام اعضاء جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے وہ اس طرح ہم باندھ دیتے ہیں، رکوع میں اس طرح، سجدے میں اس طرح، وہ سامنے نہیں ہوتا ہے قبلے کی جانب، تو یہ حصہ بھی قبلے کی جانب ہو جاوے، اس لیے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے گئے تاکہ یہ حصہ بھی قبلے کی جانب ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ کانوں کی جو لو ہے اس کے پکڑے تو بھی درست، اس کے سامنے رکھے تو بھی درست، اور یہ انگلیاں اوپر کی جانب رکھے، اور انگلیوں ملانا کھولنا اس طرح نہیں ہے، جو اپنی پوزیشن پر انگلیاں ہے اسی پوزیشن اور حالت پر رکھنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہمیں قول باندھنا ہے۔ یہ تین انگلیاں اوپر رہے گی، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو ہمیں باندھ لینا ہے، اس طرح باندھ لینا ہے، اور اس کو جو باندھنا ہے دوتی کے ناف کے نیچے والا جو حصہ ہے وہاں پر اس کو باندھ لینا ہے۔ ثنا پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر آگے والی سورت ملائیں گے، اور ہم اکیلے نماز پڑھ رہے تو ثنا بھی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگلی سورت کو ملانا ہے۔ اس طرح یہ پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ اور سورت ہو جائے گی۔ نماز پڑھ رہے سورہ فاتحہ ہو جائے، اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کی ایک مرتبہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی، اور نماز جماعت کے ساتھ نہیں مل سکی۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ایک روایت کے مطابق 25 گنا فضیلت زیادہ ہے،
تو انہوں نے وہ اپنی زندگی میں ایسی نماز پہلی مرتبہ ہوئی کہ جماعت نہیں مل سکی تو انہوں نے 27 مرتبہ نماز پڑھی. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ، تاکہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے. غیب سے آواز آیا کہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی تھی اس وقت جو فرشتوں نے آمین کہی تھی وہ آمین اب نہیں مل سکتی. آپ 25 27 یا اس کے ڈبل بھی پڑھ لیا جائے، لیکن جو جماعت کی فضیلت، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت، فرشتوں اور ملائکہ نے جب آمین کہا تھا وہ آمین نہیں مل سکتی. ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہو تاکہ فرشتوں کی آمین ہمیں مل سکے. پہلی رکعت ہی چل رہی ہے، اس کے بعد رکوع کیا جائے گا. رکوع کے اندر امام صاحب اللہ اکبر کہے تو ہمیں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. انگلیوں کو اپنی پوزیشن کے اوپر تھوڑی کھلی ہوئی رکھے، بند بالکل نہیں کرنا ہے، اپنی پوزیشن کے اوپر رکھے. اور رکوع کے اندر ہمارا یہ جو کمر والا حصہ ہے اور ہمارا یہ سر والا حصہ ہے بالکل سیدھا ہو جائے. ایسا نہیں کہ ہمارا سر آگے کی طرف یا بہت زیادہ نیچے جھکا ہوا ہے، یا ہمارا سر بالکل اوپر ہے، تو ایسا نہیں چلے گا. پریکٹیکل بتا دیجیے. پہلے سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہہ کر ہمیں نماز شروع کرنا ہے. کان بالکل اس طرح پیچھے بھی ہاتھ نہیں لے جانا ہے، بالکل آگے بھی ہاتھ نہیں لے جانا ہے، اپنی پوزیشن کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہمیں نماز شروع کرنا ہے. نماز شروع کرنے میں 3 انگلیاں اوپر رہے گی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے ہمیں اس سے باندھ لینا ہے. ہماری جو نگاہ ہے وہ نگاہ سجدے کی جو جگہ ہے اس کے اوپر رہے. ہمارا دھیان اس کی وجہ سے نماز میں رہے گا. ہماری نگاہ ادھر چلی گئی، آگے چلی گئی تو نماز سے آدمی کا دھیان ہٹ جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی جگہ بھی بتلا دی کہ نماز کے اندر آدمی کی نگاہ قیام کی حالت میں جب ہے تو سجدہ جس جگہ پر ہو رہا ہے اس جگہ پر اس کی نگاہ رہے تو دھیان اس کا نماز میں رہے گا. اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی. امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ان کی سورہ فاتحہ جو نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے سورہ فاتحہ ہو جائے. اس کے بعد ہمیں آمین کہنا ہے، پھر سورت ہوگی اور رکوع کرنا ہے. رکوع کے اندر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں رکوع میں جانا ہے تو یہ پیچھلا والا حصہ، کمر کا حصہ اور یہ ہمارا سر اور یہ پیچھے والا حصہ برابر رہے. اور رکوع کے اندر انگلیاں نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی نہ بہت زیادہ ملی ہوئی، بلکہ اپنی پوزیشن کے اوپر انگلیوں کو چھوڑ دیا جائے. اور رکوع کے اندر ہمیں پاؤں کے اوپر دیکھنا ہے. یہ دوسری جگہ قیام ہے تو ہمیں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، اور رکوع ہے تو رکوع کے اندر پاؤں کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے. تو اس کی وجہ یہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلایا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس سے آدمی کا دھیان بالکل نماز میں رہے گا، نماز سے ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. یہ آدمی کا رکوع ہو گیا. اور رکوع کے بعد آدمی کو سجدہ کرنا ہے تو سجدے کے اندر بھی اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. اس کے بعد ہمیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا ہے. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد آدمی کو فوراً سجدے میں نہیں چلے جانا ہے، بلکہ اتنی مقدار کھڑا رہے کہ انسان کے تمام اعضاء سیدھے ہو جاوے اور اس کی کم از کم مقدار 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جائے. اتنی مقدار آدمی کھڑا رہے. ایسا نہیں کہ ابھی رکوع سے اٹھا اور فوراً چھلانگ مار کر سجدے میں چلا گیا. تو یہ نماز کے اندر ایک واجبات میں تعدیل ارکان صحیح اور آہستہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہر رکن کو ادا کرنا ہے. یہ تعدیل ارکان ہے. تو اس طرح اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. سجدہ میں اس طرح کروں گا، پیچھے والوں کو نہیں لکھوں گا، یہاں سے دکھلا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا داہنا پاؤں ہے اس داہنے پاؤں کی انگلیوں کو کھڑے رکھنا ہے اور اس طرح ہمارا پاؤں کھڑا رہے گا. پاؤں کو اس طرح بچھا دینا یہ غلط ہے. پاؤں داہنا پاؤں ہمارا کھڑا رہے گا، انگلیوں کے اوپر کھڑا رہے گا. اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے. بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے
اور داہنے ہاتھ کی یہ جو انگلیاں ہیں، داہنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ان پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا رکھنا ہے داہنا پاؤں۔ ہماری غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم داہنے پاؤں کو اس طرح یا اس طرح بچھا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے کہ اس میں داہنے پاؤں کی انگلیاں کھڑی رکھی جائے اور ہم اس کو کھڑا رکھا جائے گا، بایاں پاؤں بچھا دیا جائے گا، اس پر بیٹھنا ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان بھی یہی ہے کہ ایک سجدہ کیا، اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد فوراً چھلانگ لگا کر دوسرا سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک سجدے کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھے اس مقدار میں سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اتنے مقدار اطمینان سے بیٹھ جاوے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس طرح یہ ہماری ایک رکعت ختم ہو جائے گی۔ نماز کے اندر جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، نماز کی ظاہری شکل و صورت درست ہو جاوے۔ دوسری چیز، نماز کے اندر پڑھنے والی چیزیں ہماری صحیح ہو جاوے۔ اور تیسری چیز، نماز میں خشوع اور خضوع، انسان کا دھیان بالکل نماز ہی کی طرف ہو، اللہ ہی کی جانب متوجہ ہو۔ خضوع کا مطلب انسان کے ظاہری اعضاء پرسکون اطمینان والے ہو، اور خشوع کا مطلب انسان کی اندرونی کیفیت وہ بھی بالکل اس کا دھیان بھی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب وہ بھی پرسکون ہو، دل بھی پرسکون اور ظاہری اعضاء بھی انسان کے پرسکون ہونے چاہیے۔ اس طرح یہ نماز میں ہمیں خیال رکھنا ہے۔ نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، انسان کی توجہ اس کی جانب ہوتی نہیں ہے۔ اپنی نماز کو ہم دوسرے کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ 40 دن یا 4 مہینے کی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں نماز کا مذاکرہ ہوتا ہے، وہاں پر نماز سکھلائی جاتی ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یا خانقاہ کی جو مجلسیں لگتی ہے، خانقاہ کی مجلسوں میں نماز کے مذاکرے ہوتے ہیں، وہاں پریکٹیکل نماز سکھائی جاتی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں، وہاں جانے کی کوشش کریں۔ میں خود کوشش کر رہا ہوں، اللہ کوشش پوری کرے۔ کاکوسی پالنپور میں مفتی آدم صاحب یہ نماز باقاعدہ سکھلاتے، میں 4-5 سے ارادہ کرتا ہوں، وہاں جانے کا جا نہیں سکتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ وہاں پہنچا دے وے، ہم اپنی نماز ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ہماری غلطیاں ہمیں خود پتہ نہیں چلتی ہے، کوئی جو اچھا جاننے والا ہے، جو اس کا مربی ہے، وہ ہمیں اپنی غلطیاں بتلائے گا تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری چیز جو قرات کی جاتی، ایک تو امام صاحب قرات کریں گے، لیکن ہم خود جو قرات کر رہے ہیں، اسی طرح جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، التحیات وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہمارے ہونٹ ہے اس میں حرکت ہونی چاہیے۔ کم از کم اتنی آواز نکلے کہ اس آواز کو خود ہم سن سکے کہ میں نے یہ پڑھا سبحان ربی العظیم، چاہے میرا اڑوس پڑوس والا نہ سنے لیکن کم از کم میں سن سکوں۔ یہ غلطی عام طور پر ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم ثنا میں پڑھا، لیکن اس کے ہونٹ نہیں بولتے، تو یہ تو صرف سوچنا ہوا کہ وہ ثنا کو اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ اس طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ہے، تو یہ سوچنا ہوا، پڑھنا نہیں ہوا۔ تو پڑھنا ہے، ہمارے ہونٹ نہیں بولے، کم از کم اتنی آواز نہیں آئی کہ جو آواز خود ہم سن سکے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ عام طور پر یہ غلطی پائی جاتی ہے، ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اخبار اور کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تو مطالعہ اور کتاب پڑھتے وقت، اس کا ابیاس کرتے وقت آدمی کے ہونٹ ہلتے نہیں ہے، وہ صرف سماچار اور نیوز دیکھ رہا ہے کہ آج یہاں پر یہ حادثہ ہوا، کل یہاں پر یہ ہوا، ہونٹ ہلتے نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے، یعنی ہمارے ہونٹ نہ کھلے اور سوچنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہونٹوں میں حرکت آنی چاہیے اور اتنی آواز نکلے جس آواز کو خود ہم کم از کم سن سکیں۔ ایک چیز کا دھیان، بہت ساری چیزیں موٹی موٹی صرف چیزیں بتلاتا ہوں، ایک چیز کا دھیان ہمیں یہ بھی رکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہے
تو امام صاحب کے اللہ اکبر بولنے کے بعد ہم شروع کریں. ایسا نہیں کہ امام صاحب ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں بولنا شروع کرے ہم نے ان سے پہلے ہاتھ باندھ لیے تو یہ نماز درست نہیں ہوگی. تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ دے اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاوے تاکہ امام کی اقتدا باقی رہے. امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسا وہ کرا رہے ہیں ان کی پیروی اور اقتدا میں اسی طرح کرنا ہے. انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا کیا ہمیں کھڑا ہو جانا ہے. انہوں نے بٹھایا ہمیں بیٹھ جانا ہے. امام صاحب کی پیروی کرنا ہے. ایک چیز لیکن اس میں یہ ہے کہ تشہد جب پڑھنا ہے اگر آدمی پہلے سے نماز میں شامل ہے اور دوسری رکعت میں بھی تشہد پڑھا جاتا ہے اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے تو امام صاحب مثلا دوسری رکعت میں تشہد پڑھا اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت میں کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن ہمارا تشہد ابھی پورا نہیں ہوا ہے تو ہمیں اپنا تشہد پورا کرنا ہے اس کے بعد کھڑا ہونا ہے. درود شریف وغیرہ کی بات نہیں ہے, درود شریف دعائے معصورہ کی بات نہیں ہے, تشہد کی صرف بات کر رہا ہوں. ہمارا تشہد ابھی ختم نہیں ہوا, امام صاحب اوپر چلے گئے تو ہمیں ابھی اپنا تشہد پورا کرنا ہے اور اس کے بعد آگے کھڑے ہونا ہے. یہ اس نمازی کے لیے ہے جو پہلے سے نماز میں شامل ہوا. مسبوق جو بعد میں ہوا ہے اس کا تشہد پورا نہیں ہوا ہو تو بھی اس کو کھڑا ہو جانا ہے, لیکن وہ آدمی جو پہلے سے نماز میں شامل ہے اس کا تشہد پورا نہیں ہوا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم اپنا تشہد پورا کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہونا ہے. اس کا اندازہ ہمیں پہلے سے لگا لینا چاہیے کہ امام صاحب کتنی مقدار کے اندر تشہد پڑھ پاتے ہیں, کتنی سپیڈ کے ساتھ ان کی سپیڈ کتنی ہے, وہ کتنی دیر لگتی ہے, تو ہم بھی اپنی رفتار کو اسی کے مطابق رکھے تاکہ ہمارا تشہد بھی پورا ہو جائے. بہت جلدی جلدی بھی نہیں, بہت آہستہ آہستہ بھی نہیں. تو امام صاحب کے پیچھے چند بار نماز پڑھتے تو اس کا اندازہ آ جاتا ہے کہ امام صاحب اتنی مرتبہ کے اندر اپنا تشہد پورا کرتے ہیں. درود شریف بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد ثنا وغیرہ بھی پڑھنا ہے. تو پہلی رکعت میں نے بتلائی تھی, پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے آدمی کھڑے ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اس کے بعد آمین کہنا ہے اور سورت ملانا ہے. عام طور پر یہ کرنا چاہیے کہ جو پہلی رکعت ہے پہلی رکعت کی قرات تھوڑی لمبی ہونی چاہیے اور دوسری رکعت کی قرات اس کے مقابلے میں کم از کم اتنا فاصلہ ہو کہ وہ 3 آیتوں کا فاصلہ ہو جائے اس سے چھوٹی ہونے کے لیے. تو دوسری رکعت کو ہم چھوٹا رکھے, پہلی رکعت کو بنسبت زیادہ لمبی ہونی چاہیے اور دوسری رکعت چھوٹی ہونی چاہیے. اس میں بھی ہمیں رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے. دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ہمیں انگلی اٹھانا ہے, لا کے اوپر اور الہ کے اوپر انگلی کو بٹھا دینا ہے. اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت کو ہمیں پورا کرنا ہے. نماز کے یہ موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے. نبی علیہ السلام کی جو سنتیں نماز کے اندر ہے ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آخر ایک دو بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالت ہے, مرض الوفات کی حالت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا آخری معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نماز عشاء کا وقت ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے لیے جمع ہو گئے. نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائے. نبی علیہ السلام ہوش کی حالت میں نہیں تھے. ہوش آیا تو کہا کہ نماز کا وقت ہوا, صحابہ کرام آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا اور غسل کیا, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر اسی مرتبہ ہوش ہوا, پانی منگوایا, غسل کیا, پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ بھی پانی منگوایا اور اب پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع بھیج دی کہ آپ نماز پڑھا دیں. نبی علیہ السلام میں وہ سخت اور طاقت نہیں تھی,
دوسرے دن ظہر کی نماز میں کچھ طاقت آئی، دو آدمی حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، وہ تھوڑے کچھ پیچھے ہٹنے لگے، آپ علیہ السلام نے اشارے سے منع کیا، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام آخری حالت میں بھی نماز کی فکر فرما رہے، 3 مرتبہ غسل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی باڈی مینٹل ہو جائے، اچھی ہو جائے، نماز کے لیے شریک ہو سکے، نہیں ہو سکی۔ دوسرے دن 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث کا ٹکڑا چھوٹا سا پڑھا تھا، الصلاۃ نور، نماز یہ نور ہے اور روشنی ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں وہ 3 جگہوں پر نور اور روشنی ہے، اور تینوں لفظ قاف سے شروع ہوتے عربی میں۔ ایک تو قبر کے اندر یہ نماز نور بنتی ہے انسان کے لیے، ایک قلب اور دل کے اندر یہ نماز قلب کو منور اور روشن کرتی ہے، اور قیامت کے دن یہ نماز انسان کو روشنی عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز کو اپنے اوقات پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کے موافق پڑھنے